السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، میں ضیاء الرحمن اصلاحی آپ کی خدمت میں 1 سال کی مدت کے بعد پھر حاضر ہوا ہوں۔ تلاش معاش کے سلسلے میں یوں تو میں ملک سے باہر رہتا ہوں، اور جب بھی اپنے وطن میں حاضری ہوتی ہے تو مادر علمی کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا ہوں اور کچھ وقت یہاں گزارنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے اساتذہ کرام سے ملاقات کرتا ہوں، اپنے دوست احباب سے۔ عزیزی محمد عاصم سلمہ ان کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ میں جب بھی مدرسے پر حاضری دوں تو اپنا کچھ وقت ان کے ساتھ بھی بتاؤں، اور چونکہ مجھے شعر و شاعری سے شغف ہے اس لیے ان کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ میں اپنے کلام کا کچھ حصہ ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس طرح سے آپ کے لیے کچھ شعر و سخن کا سامان فراہم کروں، اور آپ کی جو سخن فہمی ہے اس کے لیے بھی کچھ مواد فراہم ہو جائے۔ بڑی ہی مصروفیت کے بعد آج یہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہوا، اور چونکہ کافی مصروف ہیں ہمارے عزیز محمد عاصم سلمہ بھی، لیکن ان کو میں نے آج روک لیا ہے اور انہوں نے اپنا وقت فارغ کیا اور میں حاضر ہوا، اور کچھ اپنے کلام میں سے آپ کو سناؤں گا پڑھ کر کے، تاکہ آپ اسے سماعت کر سکیں اور اپنی قیمتی رائے دے سکیں۔ نقد و تنقید بہت ضروری ہے۔ اگر میرے کلام میں آپ کو کچھ ایسا محسوس ہو کہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، اس پر تنقید کی جا سکتی ہے، تو آپ کی تنقید کا استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد پیش کروں، اور اس کے بعد غزل کا بھی عنوان ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں حاضرین، حمد کے چند اشعار۔ ہے خلقت حشر کی حیرت میں یہ کیا کر دیا تو نے، ہے خلقت حشر کی حیرت میں یہ کیا کر دیا تو نے، ہے خلقت حشر کی حیرت میں یہ کیا کر دیا تو نے، مجھے میرے گناہوں سے مبرہ کر دیا تو نے، مجھے میرے گناہوں سے مبرہ کر دیا تو نے، تیری رحمت کا منشا تھا جو ایسا کر دیا تو نے، تیری رحمت کا منشا تھا جو ایسا کر دیا تو نے، میرا سر فخر سے محشر میں اونچا کر دیا تو نے، میرا سر فخر سے، میری سیاہ شعاری تیرے آگے خاک ٹھہری ہے، میری سیاہ شعاری تیرے آگے خاک ٹھہری ہے، مجھے سوزے تجلی سے مجلا کر دیا تو نے، مجھے سوزے تجلی سے، یہ خلد و حور کے وعدے، یہ عفو و صف کی باتیں، یہ خلد و حور کے وعدے، یہ عفو و صف کی باتیں، میرے آگے یہ کس دنیا کا دروا کر دیا تو نے، میرے آگے
پرے ہے گردش تقدیر سے فکر رسا میری، پرے ہے گردش تقدیر سے فکر رسا میری، مجھے تخلیق کا اپنی معمہ کر دیا تو نے، مجھے تخلیق کا اپنی۔ بجا تھا شور دل کا فتنہ امروز کے آگے، بجا تھا شور دل کا فتنہ امروز کے آگے، اسی فتنے پہ دل کا شور برپا کر دیا تو نے، اسی فتنے پہ دل کا۔ کلیم و یوسف کنعان کو میرے سامنے رکھ کر، کلیم و یوسف کنعان کو میرے سامنے رکھ کر، میری آنکھوں کو پردوں سے معرّا کر دیا تو نے، میری آنکھوں کو۔ اور یہ حمد کا مقطع ہے۔ الہی تیرے دست پاک سے نسبت ضیا کو ہے، الہی تیرے دست پاک سے نسبت ضیا کو ہے، میرا شیراز لفظ کن سے یکجا کر دیا تو نے، میرا شیراز لفظ کن سے یکجا کر دیا تو نے، ہے خلقت حشر کی حیرت میں یہ کیا کر دیا تو نے، مجھے میرے گناہوں سے مبرّا کر دیا تو نے۔ اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے، اس لیے چند اشعار نعت کے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ نعت میں نے مولانا احمد رضا خان کی کہی ہوئی نعت کی زمین میں کہی ہے، ملاحظہ کریں۔ میری متاع حیات خود میرے اپنے گھر میں لٹی ہوئی ہے، میری متاع حیات خود میرے اپنے گھر میں لٹی ہوئی ہے، فقط تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، فقط تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، نہ موج طوفان کا کوئی ڈر ہے، نہ ساحلوں پر لگی نظر ہے، نہ موج طوفان کا کوئی ڈر ہے، نہ ساحلوں پر لگی نظر ہے، سفینے صحرا میں تیرتے ہیں، سمندروں سے ٹھنی ہوئی ہے، فقط تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے،
ستارے گھبرا کے ظلمت شب سے آسمانوں میں جا لگے ہیں، ستارے گھبرا کے ظلمت شب سے آسمانوں میں جا لگے ہیں، اندھیری راتوں کے موسموں میں دلوں کی شمع جلی ہوئی ہے، اندھیری راتوں کے موسموں میں دلوں کی شمع جلی ہوئی ہے، وجود اقدس کی برکتوں سے نگار خانے کی رونقیں ہیں، وجود اقدس کی برکتوں سے نگار خانے کی رونقیں ہیں، جمال انور کی تابشوں سے فضائے محفل سجی ہوئی ہے، فقط تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور مقطع کا شعر ہے، ضیا کرے رقص ہے تمنا بساط عرض حرم پہ جا کر، ضیا کرے رقص ہے تمنا بساط عرض حرم پہ جا کر، امید آنکھوں سے جھانکتی ہے، یہ چاہ دل سے لگی ہوئی ہے، امید آنکھوں سے جھانکتی ہے، یہ چاہ دل سے لگی ہوئی ہے، فقط تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آپ نے حمد باری تعالی سماعت فرمائی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت بھی سماعت کیا، اور اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غزل کا بھی کچھ حصہ آپ کو سنایا جائے۔ ملاحظہ کر غزل کے چند اشعار، کبھی ہم شاد رہتے ہیں کبھی ناشاد رہتے ہیں، کبھی ہم شاد رہتے ہیں کبھی ناشاد رہتے ہیں، بہر صورت جہاں میں ہم مگر آباد رہتے ہیں، بہر صورت جہاں میں ہم مگر آباد رہتے ہیں، ہزاروں کرچیاں بکھری ہیں آنکھوں کے جزیروں پر، ہزاروں کرچیاں بکھری ہیں آنکھوں کے جزیروں پر، کچھ ایسے خواب ہیں جو زندگی بھر یاد رہتے ہیں، کچھ ایسے خواب ہیں جو زندگی بھر یاد رہتے ہیں، کبھی جلتے ہیں پروانے کبھی شمعیں سلگتی ہیں، کبھی جلتے ہیں پروانے کبھی شمعیں سلگتی ہیں، محبت کرنے والے عمر بھر برباد رہتے ہیں، محبت کرنے والے عمر
بھر برباد رہتے ہیں۔ ہمارے قہقہوں میں درد رہتا ہے مسرت کا، ہمارے قہقہوں میں درد رہتا ہے مسرت کا، ہمارے آنسوؤں میں قہقہ آباد رہتے ہیں، ہمارے آنسوؤں میں قہقہ آباد رہتے ہیں۔ زمینوں پر بچھے جالوں میں وہ ہرگز نہ آئیں گے، زمینوں پر بچھے جالوں میں وہ ہرگز نہ آئیں گے، اڑانے جن کی اونچی ہوں سدا آزاد رہتے ہیں، اڑانے جن کی اونچی ہوں سدا آزاد رہتے ہیں۔ اور مقطع کا شعر ہے یہ، بدکتے ہیں جو وحشی اپنے ہی پیروں کی آہٹ پر، بدکتے ہیں جو وحشی اپنے ہی پیروں کی آہٹ پر، انہی کی طاق میں یثرب سبھی صیاد رہتے ہیں، انہی کی طاق میں یثرب سبھی صیاد رہتے ہیں۔ بہت شکریہ سامعین، آپ میرے کلام کا کچھ حصہ سماعت فرما رہے ہیں، اور غزلیات کا سلسلہ ہے، چند غزلیں آپ کی خدمت میں اور پیش کرنے کی سعادت پا رہا ہوں، اور ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے شعری مجموعہ ہے، یہ شعری مجموعہ میرے کلام کا شعری مجموعہ ہے جو گزشتہ سال طباعت ہو کر آیا ہے، اور اس کی طباعت کا اہتمام اصلاحی ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن نئی دہلی نے کیا ہے، جس کے محتمم مکرمی حکیم نادر احتشام اصلاحی صاحب ہیں، اور عزیزی محمد عاصم سلمہ نے اس کی طباعت کی دیکھ ریکھ کا تمام تر کام بحسن خوبی انجام دیا ہے۔ میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور بار بار میں ان کا اس کے لیے شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں۔ سامعین اور مکرم ناظرین، ملاحظہ فرمائیں ایک اور غزل۔ کیا غم کے محبت میں کچھ غم سے سوا بھی ہے، کیا غم کے محبت میں کچھ غم سے سوا بھی ہے، کیا غم کے محبت میں کچھ غم سے سوا بھی ہے، کچھ خون جگر بھی ہے، کچھ رنگ حنا بھی ہے، کچھ خون جگر بھی ہے، کچھ رنگ حنا بھی ہے، کچھ خنجر قاتل نے دانستہ خطا کی ہے، کچھ خنجر قاتل نے دانستہ خطا کی ہے، کچھ اس کی جسارت کو تائید جفا بھی ہے، کچھ اس کی جسارت کو تائید جفا بھی ہے،
بڑھ کر ہے شرابوں سے ہاں نشے جانانا، بڑھ کر ہے شرابوں سے ہاں نشے جانانا، بڑھ کر ہے شرابوں سے ہاں نشے جانانا، اور اس پہ ستم کالی زلفوں کی گھٹا بھی ہے، اور اس پہ ستم کالی زلفوں کی گھٹا بھی ہے، کیا غم کے محبت میں کچھ غم سے سوا بھی ہے، ہر چند مسائل ہیں دنیا کے جھمیلے ہیں، ہر چند مسائل ہیں دنیا کے جھمیلے ہیں، نخرے ہیں تبسم ہے باتیں ہیں ادا بھی ہے، نخرے ہیں تبسم ہے باتیں ہیں ادا بھی ہے، کیا غم کے محبت میں کچھ غم سے سوا بھی ہے، میں حسن کی تعریفیں بس اس لیے کرتا ہوں، میں حسن کی تعریفیں بس اس لیے کرتا ہوں، اس ایک عبادت کا دنیا میں صلہ بھی ہے، اس ایک عبادت کا دنیا میں صلہ بھی ہے، اور ناظرین مقطع کا شعر، سب فیض محبت ہے الطاف و عنایت ہے، سب فیض محبت ہے الطاف و عنایت ہے، بدنام زمانے میں ایک نام ضیاء بھی ہے، بدنام زمانے میں ایک نام ضیاء بھی ہے، کچھ خون جگر بھی ہے کچھ رنگ حنا بھی ہے، کیا غم کے محبت میں کچھ غم سے سوا بھی ہے، اور سما خراشی کے لیے معذرت بھی ہے سامعین، لیکن بڑی مدت کے بعد حاضری ہوتی ہے مادر علمی پر، اور یہ موقع بھی بڑی صعوبت سے پیش آتا ہے، ہاتھ آتا ہے کہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو، اس لیے چند غزلیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ کریں یہ غزل بھی، کبھی ہمیں بھی نظر میں اتار کر دیکھو، کبھی ہمیں بھی نظر میں اتار کر دیکھو، وفا کے نام پہ ہم کو پکار کر دیکھو، وفا کے نام پہ ہم کو پکار کر دیکھو، متاع زیست کے بدلے خرید لے تم کو، متاع زیست کے بدلے خرید لے تم کو، ہمارے سامنے خود کو سنوار کر دیکھو، ہمارے سامنے خود کو سنوار کر دیکھو، نہیں ہے گرچن کو نام ہم زمانے میں،
نہیں ہے گرچن کو نام ہم زمانے میں، پر کہہ رہے ہیں ذرا اعتبار کر دیکھو، پر کہہ رہے ہیں ذرا اعتبار کر دیکھو۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کریں کہ ہم ایک سے ہے مسائل کے ریگزاروں میں، ہم ایک سے ہے مسائل کے ریگزاروں میں، تعصبات کی عینک اتار کر دیکھو، تعصبات کی عینک اتار کر دیکھو، وفا کے نام پہ ہم کو پکار کر دیکھو۔ اور غزل میں ایک نعت کا بھی شعر آ گیا ہے، شراب و ساغر مینا سے اوب جاؤ گے، شراب و ساغر مینا سے اوب جاؤ گے، شراب و ساغر مینا سے اوب جاؤ گے، خیال ساقی کوثر گزار کر دیکھو، خیال ساقی کوثر گزار کر دیکھو۔ اور محترم حاضرین و سامعین، مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں، ضیاء الاسم قفس سے کبھی تو باہر آؤ، ضیاء الاسم قفس سے کبھی تو باہر آؤ، چمن میں کیا نہیں گزری بہار پر دیکھو، چمن میں کیا نہیں گزری بہار پر دیکھو، متاع زیست کے بدلے خرید لے تم کو، ہمارے سامنے خود کو سنوار کر دیکھو، وفا کے نام پہ ہم کو پکار کر دیکھو۔ محترم سامعین، کافی سمع خراشی ہو چکی ہے اور آپ کو بہت زیادہ وقت صرف نہیں کرنا ہوگا، چند ایک غزلیں آپ کی خدمت میں اور پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ گاہے گاہے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو بھی صحت و سلامتی سے رکھے اور مجھے بھی صحت و عافیت سے رکھے، اور میرے لیے آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کی دعاؤں کا طالب بھی ہوں۔ غزل ملاحظہ فرمائیں سامعین، ہمیشہ درد سے دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا، ہمیشہ درد سے دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا، ہمیشہ درد سے دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا، نہ ہو جو دل میں پیدا درد وہ کامل نہیں ہوتا، نہ ہو جو دل میں پیدا درد وہ کامل نہیں ہوتا، ہیں وابستہ چراغ راہ سے لاکھوں ہی افسانے،
ہیں وابستہ چراغ راہ سے لاکھوں ہی افسانے، اسی ڈر سے کسی پل کو بھی میں غافل نہیں ہوتا، اسی ڈر سے کسی پل کو بھی میں غافل نہیں ہوتا، نہ ہو جو دل میں پیدا درد وہ کامل نہیں ہوتا، نہ آیا انجمن میں وہ سبھی مشتاق بیٹھے تھے، نہ آیا انجمن میں وہ سبھی مشتاق بیٹھے تھے، جو آ جاتا کوئی بھی دید کے قابل نہیں ہوتا، جو آ جاتا کوئی بھی دید کے قابل نہیں ہوتا، اندھیروں نے پناہ لی ہے اس کی زلف برہم میں، اندھیروں نے پناہ لی ہے اس کی زلف برہم میں، چراغ کشتہ محفل بھلا شامل نہیں ہوتا، چراغ کشتہ محفل بھلا شامل نہیں ہوتا۔ اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں، نشاں سب عظمتوں کے خاک میں مل جاتے ہیں اسرے، نشاں سب عظمتوں کے خاک میں مل جاتے ہیں اسرے، نشان سجدہ بندہ کبھی زائل نہیں ہوتا، نشان سجدہ بندہ کبھی زائل نہیں ہوتا، نہ ہو جو دل میں پیدا درد وہ کامل نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، یہ جو نسخہ میرے ہاتھ میں موجود ہے اس کا نام موج خامہ رکھا گیا ہے، اور اس کی طباعت کے اخراجات میں میرے چند دوستوں نے اپنا مالی تعاون پیش کیا ہے، اور میں ان کی خدمت میں ہدیہ شکر و سپاس پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے رزق میں برکت ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں بصحت و عافیت رکھے، اور انہیں بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ یہ نسخہ میرے جن احباب تک نہ پہنچا ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا عزیزی محمد عاصم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انجمن طلبہ قدیم مدرسۃ الاصلاح کے دفتر پر جو مدرسۃ الاصلاح میں موجود ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں چند غزلیں اور ملاحظہ پیش کروں، لیکن میرے سامنے اس وقت ایک ایسی حمد آ گئی ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا بہتر سمجھتا ہوں، اس کے بعد آپ کو غزل سناؤں گا۔ یہ غزل کے رنگ میں ہے لیکن میں نے حمد کہی ہے، ملاحظہ کریں اس کے اشعار۔ نام سے مشہور ہے تیرے جو کاشانہ تیرا، نام سے مشہور ہے تیرے جو کاشانہ تیرا، نام سے مشہور ہے تیرے جو کاشانہ تیرا، حال سے میرے ہوا ہے عام افسانہ تیرا، حال سے میرے ہوا ہے عام افسانہ تیرا،
چشم میں گونے تیری ایک حشر برپا کر دیا، چشم میں گونے تیری ایک حشر برپا کر دیا، عرصے محشر میں ہر ایک شخص دیوانہ تیرا، عرصے محشر میں ہر ایک شخص دیوانہ تیرا، فرق کیوں تیری عطا میں ساقیہ ہے اس قدر، فرق کیوں تیری عطا میں ساقیہ ہے اس قدر، تیرے میں کش تیری صحبا اور پیمانہ تیرا، تیرے میں کش تیری صحبا اور پیمانہ تیرا، لن ترانی ہے تیرا دعویٰ تو اے داور بتا، لن ترانی ہے تیرا دعویٰ تو اے داور بتا، بستی بستی پھر بنا ہے کیوں یہ بت خانہ تیرا، بستی بستی کیوں بنا ہے پھر یہ بت خانہ تیرا، نا تراشیدہ نگینے کا بھلا کیا مول ہے، نا تراشیدہ نگینے کا بھلا کیا مول ہے، جو تیری انگشتری میں ہے وہی دانہ تیرا، جو تیری انگشتری میں ہے وہی دانہ تیرا۔ اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں، عقل سو سو کوس نے دیتی ہے یثرب رات دن، عقل سو سو کوس نے دیتی ہے یثرب رات دن، میرا دل لیکن مجھے رکھتا ہے دیوانہ تیرا، میرا دل لیکن مجھے رکھتا ہے دیوانہ تیرا، حال سے میرے ہوا ہے عام افسانہ تیرا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک غزل اور پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ نئی نئی غزلیں ہیں، اس لیے آپ کو میری کتاب میں موجود نہیں ملیں گی، اور ان کی تازگی کا احساس آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ ملاحظہ کریں، ہم جن کے وفا میں نقش قدم آنکھوں سے لگایا کرتے ہیں، ہم جن کے وفا میں نقش قدم آنکھوں سے لگایا کرتے ہیں، ہم جن کے وفا میں نقش قدم آنکھوں سے لگایا کرتے ہیں، وہ ایسے جفا کے پیکر ہیں جو خاک اڑایا کرتے ہیں، وہ ایسے جفا کے پیکر ہیں جو خاک اڑایا کرتے ہیں۔ کیا چیز ہے بجلی بادل کی، یہ راز کھلا ایک مدت میں، کیا چیز ہے بجلی بادل کی، یہ راز کھلا ایک مدت میں، آئینے کو بے کل جلووں کی وہ آنچ دکھایا کرتے ہیں، آئینے کو بے کل جلووں کی وہ آنچ دکھایا کرتے ہیں،
کچھ خواب کھٹکتے ہیں ابھی کانٹوں کی طرح ان آنکھوں میں، کچھ خواب کھٹکتے ہیں ابھی کانٹوں کی طرح ان آنکھوں میں، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو خواب دکھایا کرتے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو خواب دکھایا کرتے ہیں، وہ ایسے جفا کے پیکر ہیں جو خاک اڑایا کرتے ہیں۔ اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں، کم ہی سمجھتے ہیں اثر یہ راز کی باتیں دل والے، کم ہی سمجھتے ہیں اثر یہ راز کی باتیں دل والے، نظروں سے گرانے کی خاطر پلکوں پہ بٹھایا کرتے ہیں، نظروں سے گرانے کی خاطر پلکوں پہ بٹھایا کرتے ہیں، ہم جن کے وفا میں نقش قدم آنکھوں سے لگایا کرتے ہیں، وہ ایسے جفا کے پیکر ہیں جو خاک اڑایا کرتے ہیں، وہ ایسے جفا کے پیکر ہیں جو خاک اڑایا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سامعین کہ آپ بڑے آرام سے سماعت فرما رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی پسند بھی آ رہا ہوگا غزل کا یہ حصہ، اور مجھے تلاش ہے چند اور غزلوں کی جنہیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن میرے سامنے ایک نعت آ گئی ہے اس وقت جو بڑے ہی انوکھے انداز کی ہے، ملاحظہ فرمائیں آپ حضرات۔ تیرے حسن کا تخیل میرا شوق زندگی ہے، تیرے حسن کا تخیل میرا شوق زندگی ہے، تیرے حسن کا تخیل میرا شوق زندگی ہے، تجھے دیکھ کر کہوں گا کہ یہی میرا نبی ہے، تجھے دیکھ کر کہوں گا جو ازل کی دلکشی تھی وہ ابد پہ چھا گئی ہے، جو ازل کی دلکشی تھی وہ ابد پہ چھا گئی ہے، یہ ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ظہور سروری ہے، یہ ہمیں سمجھ رہے ہیں۔ کوئی کنج عیش و عشرت نہ کسی کو دے سکے گا، کوئی کنج عیش و عشرت نہ کسی کو دے سکے گا، تیرے ذکر سے جو آئے وہ سرور سرمدی ہے، تیرے ذکر سے جو آئے
تیرے در پہ جا کے دیکھا جو حرم تیرا حرم تھا، تیرے در پہ جا کے دیکھا جو حرم تیرا حرم تھا، اب اسی جگہ پہ آقا کوئی اور شے بنی ہے، اب اسی جگہ پہ آقا۔ اور مقطع کا شعر ہے، میرا نام بھی ہے یثرب، مجھے سرفراز کر دے، میرا نام بھی ہے یثرب، مجھے سرفراز کر دے، تیری راہ تکتے تکتے بڑی دیر ہو گئی ہے، تیری راہ تکتے تکتے تیرے حسن کا تخیل میرا شوق زندگی ہے، تجھے دیکھ کر کہوں گا کہ یہی میرا نبی ہے، تجھے دیکھ کر کہوں گا۔ بہت شکریہ سامعین، اور دیکھتا ہوں اگر ایک اور غزل بہت اچھی سی آپ کے سامنے آ گئی ہے، ملاحظہ کریں، اسے آپ نے ممکن ہے کہ کہیں دیکھا ہو لیکن سماعت نہیں فرمایا ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور اس غزل کے ساتھ میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ سے پھر ملاقات ہو۔ ملاحظہ کریں، اور آپ سے اسی کے ساتھ وداعی سلام بھی ہے۔ خود امیدوں پہ لگے ہیں وہ گزارا کرنے، خود امیدوں پہ لگے ہیں وہ گزارا کرنے، خود امیدوں پہ لگے ہیں وہ گزارا کرنے، جن سے امید لگائی تھی زمانے بھر نے، جن سے امید لگائی تھی زمانے بھر نے۔ اور یہ اسلامی تاریخ کے ماضی کے جھروکوں سے ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے پنجوں پہ کھڑے ہو کے اٹھایا خود کو، میں نے پنجوں پہ کھڑے ہو کے اٹھایا خود کو، مات دے دی تھی مجھے ورنہ میرے ہمسر نے، مات دے دی تھی مجھے ورنہ میرے ہمسر نے، میں اسے امن کا گہوارہ سمجھ بیٹھا تھا، میں اسے امن کا گہوارہ سمجھ بیٹھا تھا، در و دیوار ہلائے میرے اپنے گھر نے، در و دیوار ہلائے میرے اپنے گھر نے۔ اور یہ دیکھیں بڑا خوبصورت شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ یہ تو دیکھا کہ کوئی آئینہ ٹوٹا لیکن، یہ تو دیکھا کہ کوئی آئینہ ٹوٹا لیکن،
کتنے آئینے بنا ڈالے اسی پتھر نے، کتنے آئینے بنا ڈالے اسی پتھر نے۔ اور خالد غزل کا شعر، اب بھی آتی ہے نسیم اس کے بدن کو چھو کر، اب بھی آتی ہے نسیم اس کے بدن کو چھو کر، اب بھی چلتی ہے صبا اس کا تعاقب کرنے، اب چلتی ہے صبا اس کا تعاقب کرنے۔ اور غزل کا مقطع ملاحظہ فرمائیں، یوں ہی کچھ میں نے نہیں اس کو ضیاء یاد کیا، یوں ہی کچھ میں نے نہیں اس کو ضیاء یاد کیا، اس کی یادوں سے ابل پڑتے ہیں کتنے جھرنے، اس کی یادوں سے ابل پڑتے ہیں کتنے جھرنے۔ خود امیدوں پہ لگے ہیں وہ گزارا کرنے، جن سے امید لگائی تھی زمانے بھر نے۔ بہت بہت شکریہ سامعین کرام۔ ہمارے عزیزی محمد عاصم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش یہ ہے کہ نظم بھی پیش کی جائے، تو آپ کے سامنے میں ایک نظم بھی پیش کرتا ہوں، اسے بھی ملاحظہ فرما لیں۔ میں نے یہ نظم اس وقت کہی تھی جب میں دارالمصنفین میں اپنی خدمات انجام دے رہا تھا، اور علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ کی خدمت میں نے یہ نذرانہ لکھا تھا، اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت پا رہا ہوں۔ اسے میں تحت لفظ میں پڑھوں گا۔ ہوا تھا سرزمین ہند پر فیضان سبحانی، جب آشوب زمانہ لے رہا تھا رنگ طوفانی، مسلسل مائل یلغار تھے افکار فرسودہ، بڑھی جاتی تھی فتنہ خیزیوں کی فتنہ سامانی، وفا کی راہ میں دار و رسم کی آزمائش تھی، بلائیں آزماتی تھی ثبات و صبر ایمانی، فریب حسن پر دیوانگی قربان ہوتی تھی، ادائے مہربانی تھی وہ یا تصویر شیطانی، درا حال جب ایمانی حمیت جوش میں آئی تو شامل ہو گئی اس جوش میں تائید ربانی، اٹھا ایک پیکرے ایثار و جرأت شان و شوکت سے، مٹا زور قلم سے جس کے کر و فر حامانی، مبارک وہ زمیں ہے جس نے اس کے پاؤں چومے ہیں، مبارک وہ فرشتہ جس نے کی اس کی نگہبانی، وہ جس نے چن لیے گلشن کے اوراق خزاں دیدہ، وہ جس نے کر دیے افشا سبھی سر شبستانی، مشرف ہے وہ فاروق معظم کے سوانح سے، لکھی جس کے قلم نے سیرت محبوب سبحانی، ہے جس سے زلزلہ ایوان باطل میں وہ شبلی ہے جس کے دم سے شمشیر حمائل میں وہ شبلی ہے جس کا نام پاکیدہ شمائل میں وہ شبلی ہے، جو سرکردہ ہے ارباب فضائل میں وہ شبلی ہے، وہی شبلی عظیمت کا جسے کوہ گراں کہیے، اسی کو دیدہ ور کہیے، اسی کو گلبیاں کہیے، وہ شبلی تذکرہ جس کا ہے ایواں ہائے سلطان میں، بسد آرام ہے مسند نشین و باغ رزمہ میں، وہی باد صبا تھا جس سے گلشن میں بہار آئی، نسیم بے خودی اس کے جلوں میں بار بار آئی، مگر ایوائے حسرت اب متائے کارواں کم ہے، کہ ہنگامے شکست شب چراغ راہ مدھم ہے،
کہیں سے پھر ہویدا ہو وہی پیر مغاں شبلی، تمہیں کو ڈھونڈتی ہے آج کی نسل جواں شبلی، یہ ممکن ہے بہاریں لوٹ آئیں اب بھی ہاں شبلی، ذرا سا وقت کو مقصود ہے بس امتحان شبلی، فصیل وقت پر پہرے بٹھانے کی ضرورت ہے، دل و جاں راہ الفت میں لٹانے کی ضرورت ہے، دل و جاں راہ الفت میں لٹانے کی ضرورت ہے۔ سامعین، یہ ایک نظم ایسی ہے جو اپنی نوجوان نسل کے نام میں پیش کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس نظم کے عنوان کو ہماری نوجوان نسل اچھی طرح سے سمجھ لے، اور ممکن ہے کہ یہ زندگی میں اس کے کام آئے۔ مجھے نہ تول میں کوہ گراں کے جیسا ہوں، مجھے نہ تول میں کوہ گراں کے جیسا ہوں، میرے قریب نہ آ کیونکہ میرے باطن میں الاؤ جیسی کوئی شے دہکتی رہتی ہے، یہ سوزش غم پنہاں جلا نہ ڈالے تجھے، میرے قریب نہ آ، ہاں میرے قریب نہ آ، تجھے جو بات بھی کہنی ہے دور سے کہہ لے، ہے تجھ کو مجھ سے محبت تو صرف بتلا دے، نہ کوئی خواب سجا اور نہ آرزو کوئی، نہ کوئی خواب سجا اور نہ آرزو کوئی، انہیں ثبات نہیں دل کو بھی قرار نہیں، جو ہو سکے تو مجھے صرف یاد کر جانا، جو ہو سکے تو مجھے صرف یاد کر جانا، وصال و لمس کی خواہش کہیں پہ دفنا دے، ہے تجھ کو مجھ سے محبت تو صرف بتلا دے، جہاں میں اور بھی بیکار ہیں میرے جیسے، جہاں میں اور بھی بیکار ہیں میرے جیسے، اسیر دام محبت انہیں بھی کر کے دیکھ، اسیر دام محبت انہیں بھی کر کے دیکھ، اگرچہ تیری ہر ایک بات دل کو بھاتی ہے، مگر مجھے غم دوراں عزیز ہے جانا، اگرچہ تیری ہر ایک بات دل کو بھاتی ہے، مگر مجھے غم دوراں عزیز ہے جانا، تیرا خیال ہے آرام جاں ضرور مگر، تیرا خیال ہے آرام جاں ضرور مگر، میرا وجود بھی گرم ستیز ہے جانا، میرا وجود بھی گرم ستیز ہے جانا، میں تیرے نام سے منسوب کیسے ہو جاؤں، میں تیرے نام سے منسوب کیسے ہو جاؤں، میں تیرا عکس تصور بھی بن نہیں سکتا، میں تیرے نام سے منسوب کیسے ہو جاؤں، میں تیرا عکس تصور بھی بن نہیں سکتا، تیرے جہان سے ہے میری کائنات جدا، تیرے جہان سے ہے میری کائنات جدا، ہے تیری بات جدا اور میری بات جدا، ہے تیری بات جدا اور میری بات جدا۔ اور یہ ایک ایسی نظم ہے جو یہاں کے طلبہ کے مجلے میں بھی چھپ چکی ہے، اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا ہے، اس لیے یہ ایک آزاد نظم ہے، یہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ یہ ایسی نظم ہے جسے عام انسان آوارہ سمجھتے ہیں، وہ رات کی تاریکی میں اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ ساعت جب جبین غنچہ خنداں عرق آلود ہوتی ہے، وہ ساعت جب جبین غنچہ خنداں عرق آلود ہوتی ہے، میرے احساس کے تاروں میں جب جھنکار ہوتی ہے، میری آنکھیں گوہرہائے ندامت جب لٹاتی ہیں، غبار دل انہی آنکھوں کے رستے بہ نکلتا ہے، غبار دل انہی آنکھوں کے رستے بہ نکلتا ہے، تو ایسے میں فرشتے تہنیت کے گنگناتے گیت آتے ہیں، فلک سے بارش انوار پیہم ہونے لگتی ہے، میں جب نظریں اٹھاتا ہوں نظارے مسکراتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، مچل کر مطلع آفاق سے سورج نکلتا ہے، نوید زندگی بن کر ادائے بندگی بن کر، نوید زندگی بن کر ادائے بندگی بن کر۔ اور ایک نظم یہ ہے جو میں نے شاعری کے عنوان سے کہی ہے، شاعری کیا چیز ہوتی ہے۔
جیسا کہ میں نے محسوس کیا ہے، جو میں نے جانا ہے، ممکن ہے کہ اس کے بہت سارے رخ ہوں، بہت سارے پہلو ہوں جو میری نگاہوں سے اوجھل ہوں، لیکن میرا بحیثیت شاعر جو احساس ہے شاعری کے بارے میں، وہ میں آپ کے سامنے نظم کی شکل میں پیش کرتا ہوں۔ شاعری عشق کی تنویر ہوا کرتی ہے، شاعری حسن کی تفسیر ہوا کرتی ہے، شاعری درد و علم کھینچ نکالے دل سے، شاعری لوح و قلم کھینچ نکالے دل سے، شاعری جشن بہارا کا نمونہ بھی ہے، شاعری شام غریبہ کا نمونہ بھی ہے، شاعری جس نے خزف ریزوں کو تابندہ کیا، شاعری جس نے گہر پاروں کو شرمندہ کیا، شاعری جس سے زبانوں کو بقا ملتی ہے، شاعری جس سے بیانوں کو ادا ملتی ہے، شاعری حمد کے جلووں میں نظر آتی ہے، شاعری نعت کے لفظوں میں نظر آتی ہے، شاعری پیکر الہام ہے جانے جانا، شاعری خوگر اعلام ہے جانے جانا، شاعری مونس بیمار ہے جانے جانا، شاعری شوق و طرحدار ہے جانے جانا، شاعری تحفہ تقدیر ہے جانے جانا، شاعری حسن کی تفسیر ہے جانے جانا، شاعری عشق کی پازیب ہے جانے جانا، اور اقوام کی تہذیب ہے جانے جانا، شاعری وہ ہے جو فتنوں کو جگا دیتی ہے، شاعری امن کے مسکن سے صدا دیتی ہے، شاعری مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی، ابن ثابت کی زبان نعت کہا کرتی تھی، قوم کو راہ ہدایت سے ہٹا دیتی ہے، شاعری وہ ہے جو دوزخ میں گرا دیتی ہے مگر باغ جنہ کی بھی اشارت اس میں، اور پوشیدہ ہیں اسرار ہدایت اس میں، حسن احساس کا انمول خزانہ ہے یہ، غم بھلانے کا حسین ایک بہانہ ہے یہ، چشم اقوام میں یہ مثل سویدہ بھی ہے، فکر امروز بھی اندیشہ فردہ بھی ہے، زیب دربار سلاطین تھے شعراء کرام، اپنے وقتوں کے اساطین تھے شعراء کرام، شاعری میں ہے تو میں خانہ ہے شعراء کرام، حسن صحبہ ہے تو پیمانہ ہے شعراء کرام، رخ بدل دے جو ہواؤں کا وہی شاعر، ڈھالے پیکر جو اداؤں کا وہی شاعر، اور شاعری جذبہ تخلیق کی پروردہ ہے، شاعری جذبہ تخلیق کی پروردہ ہے اور پراگندہ خیالوں پہ ہنسی پردہ ہے، شاعری جذبہ تخلیق کی پروردہ ہے اور پراگندہ خیالوں پہ ہنسی پردہ ہے، شکر اس ذات کا یہ جس کی عطا ہے یارو، شکر اس ذات کا یہ جس کی عطا ہے یارو، شاعری درد مسلسل کی دوا ہے، شاعری درد مسلسل کی دوا ہے۔ اور ہمارے چند عزیز طلبہ بھی یہاں پہ موجود ہیں جو اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کر کے یہاں پہ آئے ہیں، انہیں خبر ہوئی کہ یہاں کچھ شعر و سخن کا جو ہے کام چل رہا ہے، تو وہ سماعت فرمانے کے لیے چلے آئے ہیں، تو ان کی خدمت میں بھی کچھ میں پیش کر دیتا ہوں، اور آپ کی شمولیت بھی بہت ضروری ہے سامعین کرام۔ یہ نظم میں نے اس وقت کہی تھی جب میں مدرسہ اصلاح پر تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور ہم لوگ اقبال میگزین نکالا کرتے تھے جس کا نام تھا انقلاب، ممکن ہے کہ یا پوری امید ہے کہ آج بھی وہ نکل رہا ہوگا اسی نام سے، اور اس انقلاب کی جو اشاعت ہوئی تھی تو اس انقلاب کا جو مقصد تھا اس کی اشاعت کا، اس کے لیے میں نے یہ نظم کہی تھی۔ تو میرے جو عزیز طلبہ یہاں موجود ہیں اور سامعین کرام میں سے بہت سے اصلاح کے فارغین میں ہوں گے یا طلبہ میں سے ہوں گے، آپ بھی سماعت فرما لیں۔ انقلاب فکر و فن کی ابتدا ہے انقلاب، ہے خبر محذوف لیکن ابتدا ہے انقلاب، خبر اور مبتدا تو پتہ چل گیا نا۔ قلب مضطر کے لیے، افکار خفتہ کے لیے ارتقاء کی روح ہے، حرف دعا ہے انقلاب، وادیوں کو حصار میں ہنگامہ خیزی کا نقیب، دشت غربت میں محبت کی صدا ہے انقلاب، ہے الف اس میں اطاعت کی ادب کی دوستو، اور ہو منور چاند جس سے وہ ضیاء ہے انقلاب، شعلہ عشق و محبت کو جو بھڑکا دے مزید، وہ زلیخائے حسین و دل ربا ہے انقلاب، بلبل نغمہ سرا ہوں جس کے طول و عرض میں، اس چمن کی دوست و رنگی فضا ہے انقلاب، نون ہے اس میں نظافت کی نزاکت کی مگر ہے قلم کی قاف جس کا مدعا ہے انقلاب، لام ہے آبادی الفاظ کا واضح نشان، اور بائے ابرو بادو بارہ سے بنا ہے انقلاب، اور تشنگان علم فن کی تشنگی کے واسطے چشمہ شیریں ہیں اور آب شفا ہے انقلاب، دوستو آؤ بڑھائیں ساتھ میں مل کر قدم، شمع راہ علم و راہ ارتقاء ہے انقلاب، اور ان کو ہرگز کوئی طاقت فتح کر سکتی نہیں۔
ان کو ہرگز کوئی طاقت فتح کر سکتی نہیں جن کے ذہن و قلب پر لکھا ہوا ہے انقلاب۔ ڈال دیتا ہے پس پردہ اندھیروں کا جہاں، اور اجالوں کا نقیب خوشنوا ہے انقلاب۔ پھاڑ دیتا ہے ردائے ظلمت جور و ستم، پھاڑ دیتا ہے ردائے ظلمت جور و ستم، امن کی صبح درخشاں کا مزہ ہے انقلاب۔ ڈال دیتا ہے قدم کو رفعت افلاک پر، ڈال دیتا ہے قدم کو رفعت افلاک پر، جذبہ تسخیر عالم کی نوا ہے انقلاب۔ اور اس کا مقطع ہے کہ دور تک پہنچے ضیا جس کی نوائے دل نواز، دور تک پہنچے ضیا جس کی نوائے دل نواز، عشق میں ڈوبی جوانی کی صدا ہے انقلاب۔ سماعت فرمائیے۔ آنکھوں میں میری کس کے خوابوں کی یہ جلن ہے، آنکھوں میں میری کس کے خوابوں کی یہ جلن ہے، آنکھوں میں میری کس کے خوابوں کی یہ جلن ہے، زوبار مدتوں سے یہ شمع انجمن ہے، زوبار مدتوں سے یہ شمع انجمن ہے، دل جھومتا نہیں اب کوئی بھی گیت سن کر، دل جھومتا نہیں اب کوئی بھی گیت سن کر، دل جھومتا نہیں اب کوئی بھی گیت سن کر، محروم سوز مانا ہے جو بھی نغمہ زن ہے، محروم سوز مانا ہے جو بھی نغمہ زن ہے، کرتا ہے چھیڑ لیکن الفت نہیں ادا میں، 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 نے دل لگی کی باتیں شوخی نہ باک پن ہے، نے دل لگی کی باتیں شوخی نہ باک پن ہے۔ اور مقطع کا شعر ہے اور کیا ضیا بس جمع غبار خاطر، ہے اور کیا ضیا بس جمع غبار خاطر، ہے اور کیا ضیا بس جمع غبار خاطر، جائے جو انجمن میں عرض کمال فن ہے، جائے جو انجمن میں عرض کمال فن ہے، زوبار مدتوں سے یہ شمع انجمن ہے۔ اور ایک غزل اور ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ شرابوں میں مزہ باقی نہیں ہے، شرابوں میں مزہ باقی نہیں ہے، شرابوں میں مزہ باقی نہیں ہے،
نشہ کوئی بھی آفاقی نہیں ہے، نشہ کوئی بھی آفاقی نہیں ہے۔ عداوت اب بھی سینوں میں ہے لیکن، عداوت اب بھی سینوں میں ہے لیکن، گئے وقتوں کی ناچاقی نہیں ہے، گئے وقتوں کی ناچاقی نہیں ہے۔ تم اپنا پیٹ بھر لو یہ بہت ہے، تم اپنا پیٹ بھر لو یہ بہت ہے، تمہارے بس کی رزاقی نہیں ہے، تمہارے بس کی رزاقی نہیں ہے۔ محبت اس پہ دزدیدہ نگاہی، محبت اس پہ دزدیدہ نگاہی، تمہیں کہہ دو بد اخلاقی نہیں ہے، تمہیں کہہ دو بد اخلاقی نہیں ہے۔ اور غزل کے مقطع کا شعر، ضیا رہوے نہ وہ خوش فہمیوں میں، ضیا رہوے نہ وہ خوش فہمیوں میں، ہمیں ایسی بھی مشتاقی نہیں ہے، ہمیں ایسی بھی مشتاقی نہیں ہے، نشہ کوئی بھی آفاقی نہیں ہے، شرابوں میں مزہ باقی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔